مالک کی کائنات نے انسان کو دو اجزاء سے مرکب بنایا، جسم اور روح۔ دونوں اپنی حیات و بقا کے لیے غذا کے محتاج ہیں۔ جسم کی غذا کا نام ہے مال اور روح کی غذا کا نام ہے علم۔ جسم مادی ہے، لہذا اس کی غذا بھی مادی ہے۔ روح مجرد ہے، لہذا اس کی غذا بھی مجرد ہے۔ جسم خاک میں مل جانے والا ہے، لہذا اس کی غذا بھی فانی ہے، اور روح عالم ارواح سے ملحق ہونے والی ہے، لہذا اس کی غذا بھی باقی رہنے والی شے ہے۔ لہذا بہترین انسان وہ ہے جو فانی مال دے کر جاویدانی علم حاصل کر لے، اور بدترین صاحب علم وہ ہے جو باقی علم کو دے کر مال لینے کی کوشش کرے۔ علم صرف اور صرف خدا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ مال و دولت کے حصول کے لیے ہونا چاہیے۔ علم کو کھانے پینے کا ذریعہ بنانے والا ملعون قرار دیا گیا ہے۔ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، اور علم کی روحانیت کا اثر یہ ہے کہ یہ صرف کرنے سے مسلسل بڑھتا رہتا ہے۔ تجربہ بہترین ثبوت ہے، مال یار بے وفا ہے اور علم ناصر با وفا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ بے شک خداوند عالم علم حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کا بہترین وزیر علم ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کی لوگوں کو تعلیم دو۔ قرآن مجید میں سورۃ نمل کی آیت 15 کا ترجمہ ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، تو دونوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بہت سے بندوں پر فضیلت عطا کی۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ بحق باب مدینہ العلم ہمیں تا دم آخر علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو گروہ کو دیکھا جو دو ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے ارد گرد دائرے کی شکل میں بیٹھے کسی کام میں مشغول نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ عبادت اور ذکر خدا میں مشغول تھا، دوسرا گروہ تعلیم و تعلم میں مصروف تھا، یعنی کچھ سیکھ رہے تھے تو کچھ سکھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، خوش بخت ہیں دونوں، لیکن مجھے سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور میرا کام تعلیم و تربیت ہے۔ پھر تعلیم و تعلم کے کام میں مشغول گروہ کی طرف بڑھے اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ اسی طرح ایک مشہور عالم حضرت آیت اللہ عظمیٰ مرزا قمی کی ایک مرتبہ اتفاق سے ایک حمام میں ایک بادشاہ سے ملاقات ہوئی۔ آقا مرزا قمی نے بادشاہ فتح علی قاجار سے فرمایا، لشکر کدھر ہے؟ جاؤ حشم، ثروت دولت تخت و تاج کہاں ہیں؟ اکیلے کیسے آ گئے؟ تو بادشاہ فتح علی شاہ نے کہا، قبلہ صاحب، مال و دولت اور جاؤ حشم ایسی شے تو نہیں جو حمام میں ساتھ آئے۔ تو مرزا صاحب نے فرمایا، میں جس دولت و سرمایہ کا مالک ہوں اس وقت میرے ساتھ ہے، میرا علم حمام میں بھی میرے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ میرے سینہ میں ہے، اور قیامت تک ہر جگہ میرے ہمراہ ہوگا۔ قیامت میں بھی ہمارے ساتھ، قبر میں بھی میرے ساتھ ہوگا، حشر میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔